بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ صحرائی سلطنت زیرآباد میں ایک نہایت باوقار اور امیر رئیس مالک ازلان حکومت کرتا تھا۔ اس کا محل چمکتے ہوئے سفید پتھروں سے بنا تھا اور اس کی سلطنت خوشحال اور آباد تھی۔ بازاروں میں چہل پہل، باغوں میں خوشبو اور فواروں کے ساتھ بلبلوں کی چہچہاہٹ ہوا کرتی تھی۔ لوگ مالک کی انصاف پسندی کے گن گاتے تھے، ہماری کہانیوں کی دنیا کا حصہ بنے، نئی کہانیوں کے لیے سبسکرائب کریں۔ مگر ایک خلا تھا، اولاد کی کمی۔ سال ہر سال مالک اور اس کی بیوی زلیخا دعائیں مانگتے ولیوں کے مزاروں پر نظر دیتے اور راتوں کو تارا گنتے۔ پھر ایک بے چاند رات، جب ہوا بھی سانس روکے ہوئے تھی اور آسمان پر ستارے برسنے لگے، قدرت نے ان پر رحم کیا، ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا نام رکھا گیا ریان، یعنی او خوشی لانے والا۔ اس کے چہرے پر ایسی روشنی تھی کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے۔ اس کی آنکھیں ایسی گہری جیسے کسی پرسکون جھیل کی تہ۔ برا کرم آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو بہتر سمجھ آ سکے۔ مگر اسی رات مالک ازلان نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ ایک پراسرار سایہ، نہ مرد نہ فرشتہ، سامنے آیا اور کہا، ریان کو زمین پر مت چلنے دینا۔ اگر اس کے ننگے پاؤں زمین سے چھو گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا۔ مالک کی آنکھ کھل گئی، پسینے سے شرابور دل دھک دھک کر رہا تھا۔ یہ محض خواب تھا، الہامی پیغام۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا، اس دن سے ریان کے قدم کبھی زمین سے نہیں چھوئے۔ محل ایک ہوا میں معلق دنیا بن گیا۔ جھولوں میں وہ سوتا، نرم گدوں پر اٹھایا جاتا۔ مخصوص دایا اور خادم چنے گئے جن کی وفاداری کی کڑی آزمائش ہوتی۔ کوئی عام آدمی ریان کے قریب نہ آتا۔ ریان کو سونے کے پلنگ، ریشمی کھلونے اور نایاب پرندے ملے، مگر وہ غرور میں مبتلا نہ ہوا۔ وہ دوسروں کے ساتھ کھیلنے، بھاگنے، زمین پر دوڑنے کی خواہش رکھتا تھا۔ بابا، میں زمین پر کیوں نہیں چل سکتا؟ سب بچے تو چلتے ہیں۔ مالک نے اس کا ماتھا چوم کر کہا، بیٹا تم خاص ہو، تمہاری حفاظت لازم ہے۔ تم زمین پر نہیں چل سکتے، ابھی نہیں۔ 12ویں سالگرہ کے موقع پر محل کو روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ پوری سلطنت کو دعوت دی گئی۔ یہ دن تھا جب ریان پہلی بار زمین پر قدم رکھتا، بلا خوف بلا خطرہ۔ مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ دعوت سے پہلے محل میں ایک خوفناک آواز گونجی، کھڑکیاں کانپنے لگیں، ہوا میں ایک اجنبی سردی تھی۔ اچانک ایک تیز جھونکے نے دروازے کو کھول دیا۔ دھچکے میں دایا نے ریان کو گرا دیا۔ ریان کے پاؤں زمین سے چھوئے اور پلک جھپکتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ چیخ و پکار مچ گئی۔ مالک زمین پر گر پڑا، میرا بیٹا، میرا ریان۔ رئیس نے مک پیغام بھیجے، جو ریان کو ڈھونڈ لائے گا اسے سونا زمین محل دیا جائے گا۔ مگر سال گزرتے گئے، کوئی سراغ نہ ملا۔ علماء کرام نے وظائف پڑھے، درویشوں نے چنلوئی کاٹے، مگر ریان کا نشان نہ ملا۔ محل ویران ہونے لگا۔ مالک ازلان بوڑھا ہو گیا۔ وہ دن رات محل کی کھڑکی سے باہر خلا کو تکتا۔ پھر ایک دن ایک خدمتگار کانپتی آواز میں بولا، آقا، مشرقی کمرے سے ہر رات آدھی رات کو آوازیں آتی ہیں، قدموں کی، آہوں کی، کسی بچے کے رونے کی۔ مالک خود اس کمرے میں گیا اور جیسے ہی رات کے 12 بجے فرش ہلنے لگا۔ کوئی آہستہ آہستہ چل رہا تھا، دیواریں سسک رہی تھیں۔ رئیس نے اعلان کیا، جو بھی ایک رات اس کمرے میں گزارے گا اسے 300 سونے کے سکے ملیں گے۔ کئی بہادر آئے، سپاہی، فقیر، تاجر، مگر سب بھاگ نکلے۔ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، کسی نے میرا نام پکارا۔ آنکھوں کے سامنے سایہ تھا۔ محل سے کچھ فاصلے پر ایک بیوہ امیہ اپنی 3 بیٹیوں لالن، کلیلہ اور زارین کے ساتھ رہتی تھی۔ غربت ایسی کہ کبھی کبھی آٹا بھی نصیب نہ ہوتا۔ لالن نے ماں سے کہا، ماں، اگر میں ایک رات گزار لوں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ ماں نے سہم کر اجازت دی۔ لالن محل گئی، کھانا پکایا، آگ جلائی، بستر بچھایا۔ 12 بجے روشنی مدھم ہوئی اور ایک اداس نوجوان نمودار ہوا۔ یہ کھانا کس کے لیے؟ میرے لیے۔ یہ میز؟ میرے لیے۔ یہ آگ؟ میرے لیے۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ غائب ہو گیا۔ اگلی رات کلیلہ گئی، ویسا ہی منظر، وہی سوال، وہی جواب۔ نوجوان پھر غمگین ہو گیا اور چلا گیا۔ تیسرے دن زارین نے کہا، ماں، اب میری باری ہے، مگر میں جواب کچھ اور دوں گی۔ زارین نہایت نرم دل اور سمجھدار تھی۔
اس نے ماں سے اجازت لی، کمرے میں داخل ہو کر اس نے 2 پلیٹیں رکھی، 2 گلاس، 2 چمچ۔ 12 بجے وہی نوجوان آیا۔ یہ کھانا کس کے لیے؟ میرے لیے، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے بھی ہے۔ یہ میز میرے لیے، مگر آپ میرے مہمان بن سکتے ہیں۔ یہ آگ میرے لیے، مگر ہم دونوں اس سے گرمی لے سکتے ہیں۔ نوجوان کی آنکھوں میں امید جھلکنے لگی۔ آخرکار کسی نے مجھے انسان سمجھا۔ اچانک فرش میں ایک سیڑھی ظاہر ہوئی۔ آؤ میں تمہیں اپنی دنیا دکھاؤں۔ نیچے ایک اور دنیا تھی، سنہری دریا، چاندی کے درخت، بولتے پرندے، ہرن، لومڑیاں۔ وہ نوجوان ہر ایک سے محبت سے بات کرتا۔ یہ میرے دوست ہیں، برسوں سے میرے ساتھ ہیں۔ زارین نے وہاں سے ایک سنہری پتی اور چاندی کی شاخ اٹھا لی۔ جب وہ واپس لوٹے صبح ہو چکی تھی۔ کمرہ وہی تھا مگر فضا بدل چکی تھی۔ مالک ازلان اندر آیا اور بیٹے کو زندہ دیکھ کر رو پڑا۔ میرا بچہ تاؤ واپس آ گیا۔ زارین نے شاخیں دکھائیں۔ ریان مسکرایا، یہ عام نہیں، ان سے محل بن سکتے ہیں۔ اس نے انہیں کھڑکی سے باہر پھینکا اور ایک شاندار محل ظاہر ہو گیا، سونے چاندی کا، جیسے خوابوں کی دنیا ہو۔ رئیس نے اعلان کیا، زارین نے میرے بیٹے کو بچایا، وہ میری بہو بنے گی۔ عظیم الشان شادی ہوئی، جشن منایا گیا۔ زارین اور ریان نے اس سونے چاندی کے محل میں زندگی بسر کی، محبت، ہمدردی اور سچائی کے سائے میں۔ اخلاقی سبق: اصل بہادری وہ ہے جو اندھیرے میں بھی کسی کا ہاتھ تھامے۔ زارین نے خوف میں جواب دینے کے بجائے دل سے سنا۔ وہی شفقت نے ایک کھوئی ہوئی روح کو واپس لایا۔